اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے ایک حیرت انگیز مخلوق۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ چونٹی اللہ کی حیرت انگیز مخلوق ہے۔ یہ بظاہر ننھی منی سی ہوتی ہے مگر بہت غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک بھی ہے۔ یہ بے ضرر اور معمولی کیڑا ہے جو میٹھی اشیاء کا شوقین ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ننھی منی سی چونٹیاں کس طرح زندگی گزارتی ہیں؟ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ چونٹیاں بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ یہ بڑی جفاکش اور محنتی ہوتی ہیں۔ آئیے ان کے رہن سہن کے طریقے اور ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کیسے زندگی گزارتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قدرت کی یہ چھوٹی سی مخلوق زندگی کے شب و روز کیسے گزارتی ہیں۔ چونٹیوں کی ریاست میں بھی بادشاہت قائم ہے۔ ان چونٹیوں میں ایک چونٹی ملکہ چونٹی ہوتی ہے۔ وہ زمین کے اندر محل نما بل میں سکون سے بیٹھتی ہے۔ اس کا کام صرف اور صرف انڈے دینا ہوتا ہے۔ اس کے ایک بادشاہ ہوتا ہے جو دوسری تمام چونٹیوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ ان چونٹیوں کے الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ دفاعی چونٹیاں، سراغ رساں چونٹیاں اور مزدور چونٹیاں اور سپاہی چونٹیاں اپنے اپنے کام میں بڑی محنت اور لگن سے کرتی ہیں۔ وہ چونٹیاں جو ہمیں ایک جگہ سے اشیاء اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی نظر آتی ہیں مزدور چونٹیاں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ چند سراغ رساں اور دفاعی چونٹیاں بھی ہوتی ہیں مگر یہ سب چونٹیاں اللہ کے حکم کی پابند ہوتی ہیں۔ جیسا انہیں حکم ملتا ہے ویسا ہی کرتی ہیں۔ اگر انہیں یہ اجازت مل جائے کہ وہ آزادی سے ہر جگہ جا سکتی ہیں تو یہ انسان کا نام میں دم کر دیں۔ قدرت نے انہیں ایک خاص دائرے سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب انسانوں پر بڑا کرم ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مزدور چونٹیاں ایک لمبی قطار میں چلتی ہوئی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ مزدور چونٹیاں سردیوں اور برسات کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ کرتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں چونٹیاں بہت معمولی تعداد میں بھی نظر آتی ہیں۔ اس دوران وہ اپنے اپنے گھروں میں ذخیرہ شدہ خوراک استعمال کرتی رہتی ہیں۔ اگر ہم کسی جگہ کوئی خوشبودار یا میٹھی چیز رکھ دیں تو تھوڑی دیر بعد ہی وہاں بہت سی چونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کے ذرے اٹھا کر لے جاتی نظر آتی ہیں۔ یہی مزدور چونٹیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چونٹی اپنے وزن سے 3 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ چونٹیوں میں پیار و محبت دیکھنا ہو تو کسی میٹھی چیز کی جگہ ہلدی رکھ دیں، آپ دیکھیں گے کہ ان میں بعض چونٹیاں ادھر ادھر بکھر جائیں گی اور مزدور چونٹیاں ٹکرا کر انہیں واپس ہونے کا اشارہ دیں گی۔ یہی دفاعی چونٹیاں ہیں۔ نتیجتاً آپ دیکھیں گے کہ اپنے سوراخوں سے نکلنے والی چونٹیاں تیزی سے ایک قطار میں واپس جا رہی ہوں گی۔ یہی دفاعی چونٹیاں سوراخوں کے باہر پہرا دیتی رہتی ہیں۔
اگر کوئی دوسرا کیڑا ان میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو یہ چونٹیاں فوراً سپاہی چونٹیوں کو بلاتی ہیں۔ یہ چونٹیاں گہرے سیاہ رنگ کی اور قدرے بڑی ہوتی ہیں۔ یہ تیزی سے سوراخ سے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنی اگلی 2 ٹانگیں اٹھا کر تیز نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیتی ہیں۔ اگر انہیں کوئی مکھی، مچھر وغیرہ نظر آ جائے یہ اپنی پھٹی دکھاتی ہیں اور اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ 2-3 سپاہی چونٹیاں مل کر اس پر قابو پا لیتی ہیں۔ قابو میں کرنے کے بعد وہ مزدور چونٹیوں کو اطلاع دیتی ہیں کہ انہیں اٹھا کر لے جائیں۔ سپاہی چونٹیاں اپنے سوراخوں میں جانے سے پہلے سراغ رساں چونٹیوں کو یہ ہدایت دیتی ہیں کہ ہمارے اندر جانے کے بعد آپ سب چاروں طرف پھیل جائیں، اور اگر کوئی خطرناک شکار نظر آئے تو فوراً ہمیں اطلاع دیں۔ سپاہی چونٹیاں کے حکم کے مطابق سراغ رساں چونٹیاں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں اور شکار تلاش کرتی رہتی ہیں۔ محنتی اور جفاکش چونٹیوں کے ساتھ بعض چونٹیاں آرام طلب اور کام چور بھی ہوتی ہیں۔ قدرت نے ان چونٹیوں کے لیے ایک سزا مقرر کر رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کام چوری کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ان کے پر نکل آتے ہیں تو انہیں اڑنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک خاص موقع پر یہ سوراخوں سے نکل کر اڑنے لگتی ہیں، لیکن پر کم زور ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ اونچائی تک پرواز نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی چونٹی زیادہ اونچائی تک چلی بھی جائے تو ایک دم کسی چڑیا یا کسی اور شکاری کا شکار بن جاتی ہے۔ ان کی کام چوری کا نتیجہ موت بن کر سامنے آتا ہے۔ آرام طلب اور کام چور چونٹیاں بہت کم تعداد میں ہوتی ہیں، زیادہ تر محنت کرنے والی چونٹیاں ہی نظر آتی ہیں۔ آپس میں مل جل کر رہنا اور مل جل کر محنت سے کام کرنا سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ یکجہتی ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بچاتی ہے۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ ہر معاملے میں بہت ضروری ہے۔ جب چونٹیاں نظم و ضبط کا مظاہرہ کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ چھوٹی سی مخلوق ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر کام وقت پر یا وقت سے کچھ پہلے کر لیا جائے تو اس سے ہمارا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی دوستو۔ کیسی لگی آپ کو؟ امید ہے بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے آپ کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔